السلام علیکم عزیز طلبہ، ہم اس ٹیکنیکل انگلش کی بک سے جو میں نے ہی لکھی ہے، یہ میرا نام ہے، اس پر سے اب اگلا ٹینس جو پاسٹ انڈیفینٹ ہے، بہت اہم ٹینس ہے۔ زیادہ تر کہانیاں اسی میں آتی ہیں، لکھی جاتی ہیں، آپ نے پڑھی ہوں گی تھرسٹی کرو وغیرہ۔ تو اس کے جو مخصوص الفاظ جس کو ایڈورب آف ٹائم کہتے ہیں، ان میں ہے بیفور پہلے، ایگو پہلے۔ اس کا بھی میں استعمال بتاؤں گا کہ بیفور کب لگاتے ہیں اور ایگو کب لگاتے ہیں۔ یسٹرڈے گزرا ہوا کل، لاسٹ ڈے، لاسٹ نائٹ، لاسٹ ویک، لاسٹ منتھ، لاسٹ ایئر، یعنی لاسٹ کا لفظ جب آئے گا تو سمجھ لیں پاسٹ انڈیفینٹ جس میں دوسری فارم لگتی ہے وہ لگتی ہے۔ نوٹ: اگر کوئی کام ماضی میں ایک بار ہو تو سیکنڈ فارم لگائیں، اگر روٹین سے کام ہوتا رہا ہو تو سیکنڈ فارم بھی لگا سکتے ہیں اور یوز ٹو سے بھی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ جیسے اس نے کرکٹ کھیلی، اس نے کرکٹ کھیلی تھی، وہ کرکٹ کھیلتا تھا، یہ تینوں پہچانیں ہوں گی اس کی۔ اس نے کرکٹ کھیلی ایک بار، اس نے کرکٹ کھیلی تھی، یا وہ کرکٹ کھیلتا تھا، یہ تینوں کا ترجمہ ہی پلیڈ کرکٹ سے کیا جا سکتا ہے۔ اگر وہ کرکٹ کھیلتا تھا کا ترجمہ یوز ٹو کے ساتھ یوں ہوگا، ہی یوزڈ ٹو پلے کرکٹ۔ پھر ٹو کے بعد یاد رکھ لیں ہمیشہ فارم پہلی آتی ہے، تو ہی یوز ٹو پلے کرکٹ سے بھی کر سکتے ہیں۔ فارمولا اس کا یہ ہے کہ ایکٹیو میں ہمیشہ کی طرح فاعل، سبجیکٹ، کام کرنے والا موجود ہوگا۔ اردو کے آخری لفظ میں الف چھوٹی یہ یا بڑی یہ آ سکتی ہے، جیسے اس نے کرکٹ کھیلی، اس نے خط لکھا، وہ اسکول گئے۔ یہاں پر الف چھوٹی یہ اور بڑی یہ آ رہا ہے اینڈ پر، یا الف تھا چھوٹی یہ تھی یا بڑی یہ تھا بھی آ سکتا ہے، جیسے وہ کرکٹ، اس نے کرکٹ کھیلی تھی، اس نے خط لکھا تھا، یا تا تھا تی تھی تے تھے، وہ کرکٹ کھیلتا تھا، وہ کرکٹ کھیلتے تھے، یہ تینوں الفاظ آ سکتے ہیں۔ اس کی مثال بھی یہاں دی گئی ہے، اس نے خط لکھا، اس نے خط لکھا تھا، وہ خط لکھتا تھا۔ پیسو میں فاعل موجود نہیں ہوگا کام کرنے والا، گیا، گئی، گئے، یا جاتا تھا، جاتی تھی، جاتے تھے، یہ لفظ ہوں گے۔ اب گیا کے لفظ سے گو کا ذہن میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ اصل بات ہے فاعل کا ہونا یا نہ ہونا۔ جیسے خط لکھا گیا، کس نے خط لکھا یہ نہیں پتہ، یا خط لکھا گیا تھا، یا خط لکھا جاتا تھا۔ اب ان تینوں میں یہ نہیں پتہ کہ خط کس نے لکھا، تو یہ پیسو ہوگا۔ فارم آپ نے ایکٹیو جملے کے اندر ہمیشہ سیکنڈ لگانی ہے، اور پیسو میں فارم ہمیشہ تھرڈ لگانی ہے۔ ہیلپنگ ورب جو ایکٹیو میں ہوں گے اس میں ڈیڈ آئے گا اور فرسٹ فارم استعمال ہوگی۔ ڈیڈ کو ہم منفی اور سوالیہ جملے میں استعمال کرتے ہیں، جیسے ہی روٹ آ لیٹر، اس نے خط لکھا، اس نے خط لکھا تھا، یا وہ خط لکھتا تھا۔ منفی میں ہی ڈڈ ناٹ، اب پہلی فارم ہی ڈڈ ناٹ رائٹ اے لیٹر، اور سوالیہ میں ڈڈ ہی رائٹ اے لیٹر۔ WH والے لفظ اگر آ جائیں گے، وین، ویئر، وائی وغیرہ، ان کو آپ پہلے لکھیں گے، کب، کہاں، کیسے، ان کے ترجمے کے ساتھ بعد میں جملہ سوالیہ ہوگا، یعنی کہ وین ڈڈ ہی رائٹ اے لیٹر، اس نے کب یہ خط لکھا۔ پیسو میں آپ ہیلپنگ ورب جو ہے وہ واز ور یوز کریں گے، جیسے خط لکھا گیا، اے لیٹر واز ریٹن۔ یہ ایک ہی جملہ تینوں مطلب دے سکتا ہے، خط لکھا گیا تھا یا خط لکھا جاتا تھا۔ اے لیٹر واز ناٹ ریٹن، واز اے لیٹر ریٹن سوالیہ۔ WH والے لفظ شروع میں لے آئیں، وین، ویئر وغیرہ کے، تو یہ آپ کا پاسٹ انڈیفینٹ مکمل ہو جائے گا۔ اس میں آپ یہ ایکسرسائز حل کریں گے اپنی مدد سے، پہلے وہ بیرون ملک گیا، خود لکھیں گے پہلے اس کو ترجمہ، نہ سمجھ آئے تو اس کے بالکل سامنے اس کا جواب دیا ہے، ہی وینٹ ابراڈ، وی فلو کائٹس، دے سینگ سانگس۔ تو پہلے خود کیجئے، جہاں سمجھ نہ آئے اس میں پھر آپ مجھ سے پوچھ لیجئے، مدد دے لیجئے، یا قریبی کوئی ٹیچر ہو ان سے پوچھ لیجئے۔ یہ جملے وہ ہیں جو ایک ساتھ دیے گئے ہیں، یہ سالوڈ اور انسالوڈ دونوں ایکسرسائز اکٹھی ہیں۔ ایزی میں سے سوالیہ یعنی کہ امتحان میں جملے آئیں گے۔ بہت شکریہ۔